صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد طلحہ مسرور اور ٹی ایم انفارمیٹیو کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں آج کا پروگرام. ناظرین گرامی قدر، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 978واں عرس مبارک بڑے شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا، اور اس کے اندر ملک بھر سے اور بیرون ملک سے یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، افریقہ، فلپائن اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ادیب، مقررین، وزیر، مشیر اور مشائخ و علماء اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ حضرات اس کے اندر شرکت انہوں نے کی، اور انہوں نے 3 دن تک یہ تقریبات چلیں اور انہوں نے اس کے اندر بڑی جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی. تو میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں، شیخ الحدیث و تفسیر مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب، صدر دارالافتاء منہاج القرآن، وہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی ان تقریبات جو 3 دن تک یہ چلتی رہیں، اس پر آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ آپ ذرا سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ان ہزارہا لوگوں کے ساتھ اس سوچ میں پریشان اور غلطاں ہوں کہ اس مبارک میں جو کچھ ہوا، کیا اس میں غلطیاں کتنی تھیں اور بیہودگیاں کتنی تھیں، اور اس کے اندر کام کی بات کتنی تھی. تو اگر اس کا نچوڑ نکالا جائے تو میرا خیال ہے کہ کام کی بات تو اس کے اندر چند فیصد بھی مشکل سے ملیں گی، اور باقی ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر وقت کا ضیاع ہوا. اور عوام، بہت افسوس کی بات ہے کہ عوام جس عقیدت اور محبت سے اس سے پاک کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور ان کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں یہاں سے بہت کچھ فیض اور برکت حاصل ہوگی، اور خالی ہاتھ آئے تھے تو جھولیاں بھر کے جائیں گے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو کچھ لے کر آئے تھے اس کو بھی ضائع کر کے گئے، اور ان کے تاثرات جو ہیں وہ بہت ہی غلط ہیں. لیکن چونکہ عقیدت مند تھے اور بڑی بارگاہ میں آئے تھے، اس لیے وہ شکوہ شکایت نہیں کرتے. لیکن میں نے جو دیکھا اپنے گھر میں ہی وہ پروگرام، مجھے بہت افسوس ہوا دیکھ کر. تو چند باتیں تو میں منفی آپ کے سامنے بیان کروں گا جو مجھے نظر آئیں. نمبر 1، سٹیج بہت بڑا تھا، انتظام بہت اچھا تھا، اور قراء کو اور نعت خان اور منقبت خان پارٹیاں بہت ساری تھیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. مشائخ کافی کہلانے والے جو ہیں وہ سٹیج پر تھے، علماء کہلانے والے بھی بکثرت تھے. لیکن میں ان تمام حضرات سے اور منتظمہ سے اور محکمہ اوقاف سے اور اس کے کرتے دھرتے حضرات جو ہیں ان سے بغیر معذرت کیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پیسہ ضائع کیا، وقت ضائع کیا اور قوم کو مایوس کیا، اور جو کچھ ان کو ملنا چاہیے تھا وہ نہ آپ کو اس کا پتہ تھا، نہ احساس تھا، نہ آپ نے وہ، جب تھا ہی نہیں آپ کے پاس تو آپ کیا دیتے. لہذا لوگ جیسے آئے تھے ان کو ان کی تمنا اور ان کی عقیدت اور محبت کے صلہ میں تو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا اور دے دیا ہوگا، اور داتا حضور بھی ان کے لیے دعا گو ہیں اور رہتے رہیں گے. بڑوں کا کام ہے کہ چھوٹوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن آئندہ کے لیے اگر میری گزارشات کو سامنے رکھا جائے، مجھے نہ کسی سے تعصب ہے، نہ مجھے کسی سے عداوت ہے، نہ میں کسی کے خلاف ہوں، نہ میں کسی کے حق میں، اور نہ کسی کا میں نمائندہ ہوں. اگر میں نمائندہ ہوں تو داتا حضور کا ہوں،
میرے نزدیک داتا حضور رحمہ اللہ نے رضی اللہ عنہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ اس سے بہت بلند تر تھا جو وہاں بیان ہوا، بہت بلند تر تھا۔ اور میرے خیال میں نہیں بلکہ میں یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دور کے، ماضی قریب کے اور موجودہ دور کے، اور میرا خیال ہے مستقبل کے اندر بھی عرصہ دراز تک ہمارے ذہنوں پر حکومت کرنے والے علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ، جو اس امت کے اندر ایک مجدد کی حیثیت سے تھے اور باقی مجددین کے ساتھ ساتھ، اور انہوں نے جو داتا حضور کی شان بیان کی، جو ان کا مقام بیان کیا، جو ولایت کا معنی کیا، وہ صرف علامہ اقبال کی جو کتاب ہے اس میں سے، اس کا نام ہے اسرار و رموز، یعنی اسرار خودی، تو اس کے اندر آگے رموز خودی آئے گی۔ تو اسرار خودی سے میں چند اشعار جو پڑھے بھی جاتے ہیں، لیکن دو باتیں، ایک تو یہ کہ پوری کی پوری وہ ایک نظم ہے اور ایک واقعہ بیان کیا انہوں نے، اس کو میں نے آج تک کسی کی زبان سے، میرا لڑکپن بھی لاہور میں گزرا، میرے ابتدائی جوانی جو تھی، نوجوانی، وہ بھی لاہور میں، اور میں لکھنے پڑھنے سے متعلق ہی رہا مختلف مدارس کے اندر، اور لیکن میں نے کسی کی زبان سے یہ چیزیں نہیں سنی جو علامہ اقبال نے بیان کی۔ تو یہ اصل میں وہ علامہ تھا، اصل میں حقیقت میں علامہ تھا، اس لیے یہ اسی کا حصہ ہے، اور جو حقائق اس نے بیان کیے میں نے کسی کی زبان سے وہ سنے نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں اپنا ذاتی تبصرہ اس میں کروں، میں علامہ کی چند اشعار پڑھتا ہوں اور ان کا معنی اور ان کی تشریح آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ اسرار خودی کے اندر 51 نمبر، یہ جو میرے پاس نسخہ ہے اس کی کتاب اسرار خودی کے اندر وہ 67 صفحے کے اندر وہ فرماتے ہیں، اور قلم جس کو ہم کہتے ہیں نا، قلم توڑ دیا، انہوں نے واقعتاً ایسی باتیں کہہ دی جن تک ہمارا ذہن رسائی نہیں کر سکا۔ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس مختصر تمہید کے بعد اپنے مضمون کا شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، کوشاں رہتے ہیں ہمارے راستے میں، ہمارے دین کی سربلندی کے لیے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی سربلندی کے لیے، تو وہ اگر ہماری طرف جو کوشش کرتے رہتے ہیں، ہمارے راستے میں چلتے رہتے ہیں، تو ہم ان کو ایک نہیں کئی راہیں ان پر کھول دیتے ہیں، اور ایک طرف سے نہیں کئی طرف سے کئی پہلو ہوتے ہیں ان کے، جن سے آپ حضرات میں روشنی حاصل کر کے ان راہوں پر کسی بھی راستے کو اگر اپنا لیں تو ہماری وہ زندگی کامیاب زندگی کہلائے گی۔ تو پہلی بات کہ فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم امم، کہ وہ حجویر کا سید، سردار، امام حسن اور حسین کا صاحبزادہ، اور مخدوم امم، ساری امت کا مخدوم، یہ امت جو ان کے دور میں یا بعد میں آئے یا آئے گی، یہ سارے ان کے خادم ہیں اور وہ ان کے مخدوم ہیں۔ تو مرقد و پیر سنجر حرم، اور ان کی شان یہ ہے کہ پیر سنجر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، عطائے رسول فی الہند، وہ ان داتا صاحب کا مزار ان کے لیے حرم کا درجہ رکھتا ہے، جیسے لوگوں کی
حج ہوتے ہیں حرم شریف کے اندر واہ واہ واہ۔ اور عمرے ہوتے ہیں، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں چلہ کاٹا اور حاضری دی۔ اور صرف ایک خواجہ صاحب کی بات نہیں، داتا صاحب کے دور میں اور ان کے بعد جتنے بادشاہ آئے، جتنے وزراء گزرے، جتنے مشیر گزرے اور جتنے علماء اور جتنے اولیاء گزرے، کوئی ایسا ایک بھی مجھے نہیں نظر آیا کہ جو ہندوستان میں آیا ہو اور داتا حضور کے مزار پر اس نے سب سے پہلے حاضری نہ دی ہو۔ ہاں، تو یہ کہتے ہیں کہ مرقد و پیر سنجر راہ حرام، پیر سنجر یعنی خواجہ صاحب معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ان کا مزار جو ہے حرم کا درجہ رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آگے جو اب جو شان بیان کر رہے ہیں، جو کہ جس کا میں گلہ کر رہا ہوں، اس عرس کے اندر حاضرین، سامعین، مقررین، سامعین تو بیچارے بے گناہ ہوتے ہیں، حاضرین بھی اپنی عقیدت لے کر آتے ہیں، ان کا بھی اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ سوچتے نہیں ہیں، بس بیٹھے رہتے ہیں عقیدت کے جذبات لے کر، نہ وہ تنقیدی ذہن رکھتے ہیں نہ تنقید کرنے کی ہمت کرتے ہیں۔ جی جی بے شک۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تنقید کرنا کسی کی بات پر یا محکمے پر، یہ داتا صاحب پر تنقید ہو جائے گی، یہ ان کی شان میں بے ادبی ہے۔ واہ واہ۔ بھیا ان کی شان میں بے ادبی تو اس وقت ہو جب ہم ان پر، ان کی ذات پر تنقید کریں، ان کی کتاب پر، ان کی تعلیمات پر کریں۔ ہم تو تنقید کرتے ہیں ان لوگوں کے طرز عمل پر جو یہاں کرتے دھرتے ہیں، جو محکمے ہیں، جو علماء کہلانے والے اور مشائخ کہلانے والے اثر رسوخ کی وجہ سے سٹیج پر آتے ہیں اور اپنا مقام بناتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں اور نذرانے یہاں بھی آ کے وصول کرتے ہیں، تو یہ ان کی بات ہے، ان پر تنقید میں کر رہا ہوں۔ زبردست۔ تو کرامتیں، علامہ نے ایک جگہ کہا کہ محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے، بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات۔ واہ 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 واہ۔ مومن خود کرامت ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ کرامت کا معنی عزت، سراپا عزت، عظمت ہوتی ہے، مسلمان خود عظمت اور عزت ہے، تو اس کو وہ خود عزت اور عظمت ہوتا ہے، اس کو کرامتوں کی نہیں پڑی ہوتی ہے۔ کرامتیں جتنی آج کل ہیں ہم سنتے ہیں، بس سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں، اور آگے جو ہمارے اندھے عقیدت مند بیٹھے ہوتے ہیں، ان پیروں کے عقیدت مند، وہ مناروں پہ نعرے، اور ہماری آؤ بھگت بھی ہو جاتی ہے، کام بن جاتا ہے۔ ہم جیسے آئے تھے خالی ہاتھ ویسے ہی خالی ہاتھ، بلکہ کچھ تھا بھی تو وہ بھی ضائع کر کے جاتے ہیں، عوام کے جذبات کو اپنے مفاد کے اوپر قربان کر دیتے ہیں۔ تو دیکھو کرامت کیا ہے، داتا صاحب کا کمال کیا ہے۔ علامہ اقبال جیسا بندے ہی یہ باتیں کر رہا تھا، نہ یہ کشف المحجوب کے اندر داتا صاحب نے پوری کتاب کے اندر لکھا ہی نہیں کہ میں کیسے آیا لاہور کے اندر اور راستے میں تو بند ہے کوثر آساں کا سیخت۔ علامہ کہتے ہیں کہ راستے میں کتنے تنگ و تاریک جگہ تھی، درے تھے اور دریا تھے۔ یار یہ دریائے کابل تھا نا اس وقت، یہ دریائے سندھ تھا نا اس وقت، کیا اس دریائے کابل کے اوپر، اس دریائے سندھ کے اوپر سے وہ گزرے کہ نہیں گزرے؟ کیا یہاں پل تھے؟ پل نہ تھے۔ آپ اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان بڑے بڑے دریاؤں کے اوپر پل نہیں تھے۔ نمبر 2، داتا حضور کا کوئی اونٹ نہیں تھا جس پر سوار تھے، کوئی گھوڑا نہ تھا جس پر وہ سوار تھے، کوئی گد اور خچر بھی نہ تھی جس کے اوپر وہ سوار تھے، پیدل آئے ہیں۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے جہاں لنڈی کوتل تک اور افغانستان کی سرحد تک پشاور سے لے کر پانی نہیں ملتا، وہ جو تنگ و تاریک راستے ہیں، آج وہاں سڑکیں بھی بن گئی ہیں کھلی کھلی، اس کے باوجود پانی میلوں تک نہیں ملتا، اور اس کے باوجود کھانے پینے کا کوئی نہیں۔ اس زمانے میں کیا کوئی ہار لے کر کھڑے تھے؟ عقیدت مند کوئی ہار لے کر کھڑے تھے؟ کیا ان کی دعوتیں ہوتی تھیں جیسے آج ہم جاتے ہیں تو ہماری جو دعوتیں ہوتی ہیں، اور ہمارے تو
عقیدت مند آگے استقبال کرتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں اور ہار ڈالتے ہیں۔ داتا صاحب کے سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کا جہاد کیا تھا۔ یہ جہاد تھا کہ تنگ ہے اقبال کا جو سوچ ہے وہ یہاں پہنچی، کسی مولوی صاحب نے یہ باتیں کی ہی نہیں ہیں۔ میں نے پورے عرس کی کارروائی 3 دن کی دیکھی ہے، لیکن مجھے تو یہ کہیں نظر نہیں آئی۔ فرماتے ہیں بند ہے کوثر آسان کا سیف، چونکہ اللہ رسول کا عشق تھا اور عشق ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ واہ 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 تو یہ تنگ و تاریک راستے، یہ خاردار راستے، یہ مشکل راستے، کوئی پکی سڑک نہیں ہے، کوئی پکا راستہ نہیں ہے، کوئی سواری کا بندوبست نہیں ہے، پیدل آئے اللہ کا بندہ، پتہ نہیں اس کے پاؤں میں جوتا تھا کہ نہیں تھا، پتہ نہیں اس کے جوتے ٹوٹے ہوئے تھے کہ نہیں تھے۔ ہم تو یہاں سے وہاں تک جاتے ہیں تو کہتے نہیں پچھلے پروگرام میں بھی یہی جوتا تھا، اب تو نیا کوئی آنا چاہیے۔ یہ سوٹ پچھلے پروگرام میں پچھلے مہینے، اب نئے مہینے میں نیا پروگرام، بلکہ 4 سوٹ اور جوتے ہم ساتھ رہ کر جاتے ہیں تاکہ صبح اور شام کو اور ہو۔ گاڑی میں بھی بدل دیتے ہیں، گاڑیاں بدلتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، نخرے کرتے ہیں۔ یہ ہماری تبلیغ ہے، یہ پیر صاحب کی تبلیغ ہے۔ با مریدہ اقبال نے کہا ایک اور جگہ پر، با مریدہ روز شب اندر سفر، از ضرورت ہے ملت بے خبر، کہ ملت کی ضرورتیں کیا ہیں، امت کی ضرورتیں کیا ہیں، مسئلے کیا ہیں، نہ پیر صاحب کو اس کا پتہ ہے، نہ عالم صاحب کو۔ بس علامہ صاحب بھی رات دن اسی دھن میں جا رہے ہیں کہ یہ سہولتیں ملیں گی اور یہ قدردانیاں ہوں گی، ایسے ایسے ہاتھ ڈالے جائیں گے اور نذرانے اتنے ملیں گے، تو سبحان اللہ۔ لیکن اقبال کیا کہتے ہیں، بند ہے کوثر آسان کا سیف، کیسے کوثر اور پہاڑ اس سلسلہ کو کے اندر کوہ سلیمان بھی راستے میں آتا ہے، کوئی ہندو کش بھی آتا ہے، تو وہاں سے راستے تنگ تنگ، پتہ نہیں کیسے کیسے خار ہوں گے، کیسے کیسے پتھر ہوں گے، کیسے کیسی پیاس لگی ہوگی، کیا کیا بھوک کا سامنا ہوگا۔ یہ وہ بھی تو نہ تھے نا کہ سر کے اوپر راشن اٹھائے پھرتے تھے، یہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ اور نہ راستے میں عقیدت مند تھے کہ ان کو کہتے جناب آ جاؤ اور کوکر تیار ہیں آپ کے لیے اور آپ کے لیے کھانے پینے کا بندوبست اور مکھن اور کیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہے، سارے کافر ہی، کافر تھے سارے، کوئی عقیدت مند نہ تھا۔ اور یہ تو وہ علاقہ ہے یار، آج بھی وہاں آبادی کوئی نہیں، تو جہاں آبادی نہیں اگر مسلمان بھی ہوتے تو کہاں ہوتے۔ بند ہے کوثر آسان کا سیخ، در زمین ہند تخم سجدہ ریخ۔ اور کام کیا کیا، کام یہ نہیں کیا کہ سلسلہ عالیہ حجویریہ کے اندر شامل ہو جاؤ۔ آج کل پیروں نے اپنا لباس سر سے پاؤں تک الگ الگ رکھا ہے تاکہ امت متحد نہ ہو جائے، اور تاکہ اس کا نشانی، اور نہیں تو ٹوپی کے اندر نشانیاں رکھ دی ہیں کہ یہ ٹوپی ایسی ہوگی تو اس سلسلہ عالیہ فلاں کی ہے، ایسی ٹوپی ہوگی کپڑے کی تو فلاں کی ہے، ایسی ٹوپی اور پگڑی ہوگی تو ایسے فلاں کی ہے۔ جبے کے اندر نشانیاں لگا دی، قمیضوں کے اندر، شلوار، ہر چیز کے اندر۔ خدا کا خوف کرو، یہ تقسیم در تقسیم امت کے اندر آپ نے کی ہے، بے شک یہ اولیاء اللہ ہے، شرم آنی چاہیے۔ بند ہے کو در زمین ہند تخم سجدہ ریخ، اور سرزمین ہند کے اندر سلسلہ فلاں فلاں عالیہ، اس کی نہیں، تخم ڈال دیا لا الہ الا اللہ کا، ایمان کا بیج ڈال دیا، بنیاد رکھ دی۔ وہ جو کہا تھا علامہ اقبال نے، اور اس سے پہلے قائد اعظم نے کہا، اور اس سے پہلے بڑے ہمارے بزرگوں نے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے، اور ان سے پہلے، ان سے بھی پہلے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ وارض عنا، اور اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے 2 قومی نظریہ، یہ بھی یہاں بہت غلط باتیں کرتے ہیں ہمارے بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے محققین، کہ 2 قومی نظریے کا بانی فلاں ہے فلاں، کوئی بانی نہیں ہے۔ بانی وہ ہے جس نے قرآن میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، ہمارا دین ہمیں مبارک ہو۔
تو جب یہ دو ٹکڑے تو ہو گئے، واہ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، دو قومی تو نظریہ ہو گیا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے الگ ہو گئے اور نہ پڑھنے والے الگ ہو گئے، تو دو قومیں تو یہاں سے ہو گئی۔ تم کہاں سے آگے جی؟ اقبال کو کہتے ہیں وہ تھا فلاں تھا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ فلاں علاقے میں دو قومی نظریہ کا مبلغ اس دور میں فلاں تھا، واہ 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 دعوت دینے والا وہ تھا، مبلغ داعی۔ در زمین ہند تخم سجدہ ریخت، زمین ہند کے اندر سجدے کا مراد ہے اسلام کا بیج ڈالنے والا، اس نے بیج ڈالا ہے۔ یہاں تو ہندو تھے، اب ہم آج جو مرضی کریں، آپ کا سلسلہ علی کدھر جاتا ہے؟ حضرت عمر تک۔ اچھا تیرا نسب کدھر جاتا ہے؟ امام حسن تک۔ تیرا کدھر جاتا ہے؟ امام حسین تک۔ اور ہم عوان ہیں، ہمارا جاتا ہے امام محمد بن انفیہ تک، اور فلاں کا صدیقی ہے، ہم فاروقی ہیں، ہم عثمانی ہیں، علوی ہیں، فلاں حسنی ہیں، حسینی ہیں۔ یار سارے مکے مدینے کی جو اتنی آبادی نہ تھی اس زمانے میں کہ سارے وہاں سے اٹھ کے ادھر آ گئے۔ کیا کہنے کی جھوٹ بولتے ہو کثرت کے ساتھ، تھوک کے حساب سے۔ یہاں آریہ لوگ تھے، آریہ، تو ہمارے دو چار اوپر جاؤ گے نا تو کوئی نہ کوئی بابا نکل آئے گا آریہ مذہب کا ہندو، وہ ہمارے اور آپ کے آباء میں سے وہ ہوگا۔ لیکن بہرحال ہم لعنت بہتی ہیں ان کے اوپر جو کافر تھے۔ ہاں ہم تو منسوب کریں گے یا مکے والوں کی طرف، یا منسوب کریں گے مدینہ والوں کی طرف، یا نجف اشرف والے، یا کربلا والوں کی طرف۔ ماشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں در زمین ہند تخم۔ اب ایک جو قائد اعظم سے کسی صحافی نے پوچھا سوال کہ یہ آپ نے جو پاکستان 1940 سے تو یہ بن جائے گا؟ اس نے کہا سنو تمہیں یہ باتیں بتانی چاہیے تھیں اپنی قوم کو، بے شک۔ کہ اس نے کہا پاکستان تو بنا ہوا ہے، واہ پاکستان تو بنا ہوا ہے، بنا ہوا ہے۔ تو ان کا پھر آپ کیوں جدوجہد 40 سے کیا قرارداد ہو؟ اور یہاں پاکستان بنا ہوا ہے، ہمیں دیتے نہیں ہیں، قبضہ گروپ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، قبضہ گروپ قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ آج ہم پلاٹ لیتے ہیں، قیمت ہم نے ادا کی، قبضہ کسی اور نے کر لیا۔ آج بھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ قبضہ گروپ ہیں، 3 گاؤں کے اوپر قبضہ گروپ نے قبضہ کر لیا، اپنا مال بنا دیا۔ قدرت نے ان کو یہ سزا دی کہ تمہارے مال میں چوکیدار ہی بسیں گے، تمہارے ملازم بسیں گے، تمہاری بھینسوں کا دودھ وہ پئیں گے، اور تمہارے وہاں جتنی بھی سہولتیں تم نے کی ہیں وہ ساری موجیں تمہارے ملازم کریں گے، تم ترستے رہو، بے وطن رہو۔ یہ مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے شہیدوں کو بدلہ کیوں نہیں لیا گیا، سزا نہیں ملی۔ میں نے کہا یہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ یا مالک یقض علینا ربک، جہنم میں جہنمی کہیں گے مالک صاحب رب سے کہو ہمارا کام تمام کرے، ہمیں مار دے۔ کہا جائے گا نہیں، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ زندہ رہو گے نہ مرو گے۔ ذوق انک انت العزیز الکریم، تو تو بڑا معزز ہے، چکھ۔ اگر مار دیا تو پتھر کو مارنے سے کیا اس کو سزا ہوتی ہے؟ نہیں، تو زندہ ہوگا تو سزا ہوگی۔ یہ ہے وہ عذاب جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یورپ میں رہو، امریکہ میں رہو، جدھر مرضی رہو، ترستے رہو یاد کر کر کے مالدار کو، ترستے رہو اپنے بڑے بڑے شیپ فارم اور کیا کیا فارم تم نے 3 گاؤں کو اور ان کے جتنے دیہات تھے ان ساروں کو جاڑ کے اپنے مال شداد کے محلات تیار کیے، لیکن بستا کوئی ہے، اور تمہاری وہ جمع کی ہوئی دولت کا نشہ کوئی اور اڑا رہا ہے، اور تم جلتے رہو رات دن۔ کسی نے کہا کہ یہ اکبر بادشاہ کا ملا تو پیازے یہ سارے جسم پر بال ہوتے ہیں، ہتھیلیوں پر کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جی پاجی یہ جو حاسدین ہیں وہ آپ کی شان و شوکت میری شان و شوکت کو دیکھ کے ملتے رہتے ہیں، ان کے بال چلے گئے۔ اس نے کہا بکواس نہ کرتا تھا، تیرے تو بھی ہاتھ ملتا ہے کسی کے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو
آپ دے دے کہ آپ کے گئے، میں لے لے کے میرے گئے، اور یہ حسد سے ملتے رہ گئے تو ان کے بھی گئے. بس یہ اصل میں کھائے گا کوئی، پیے گا کوئی، موجہ کوئی کرے گا، اور یہ چلو. تو کہتے ہیں در زمین ہند. تو قائد اعظم سے پوچھا کہ دو قومی نظریہ یہ پاکستان بن جائے گا؟ اس نے کہا بنا ہوا ہے. کیسے؟ اس نے کہا دو قومی نظریہ، منکم مومن و منکم کافر. تم میں سے کچھ مومن ہیں، کچھ کافر ہیں. جب ایک بھی یہاں کا باشندہ ایک بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو یہ قوم الگ بن گئی. اب اس کی عبادت مندر میں نہیں، مسجد میں ہوگی. اس کو مسجد کے لیے ایک جگہ چاہیے. جمہوریت ہے نا، تو اس کو ایک مسجد کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جگہ چاہیے. مرے گا تو اس کو قبر کے لیے بھی جگہ چاہیے، اور کھیتی باڑی کرے گا تو اس کو اپنا رزق کمانے کے لیے بھی جگہ چاہیے، زمین چاہیے. تو یہ تو منی پاکستان بنا ہوا ہے ایک بندے کے کلمے سے. تو یہ نقطہ کس نے بیان کیا؟ علامہ محمد اقبال. وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، در زمین ہند تخم سجدہ ریخت. اس نے زمین ہند کے اندر لا الہ الا اللہ کا بیج ڈالا. عہد فاروق کا جمالش تازہ شد. جو فاروق اعظم کا زمانہ یاد آ گیا، تازہ ہو گیا داتا صاحب کے دم قدم سے. ان کے بھی آنے سے حق جو ہے ہمیشہ کے لیے غالب آ گیا، اور باطل ہمیشہ کے لیے سرنگوں ہوا. اسی طرح لاہور میں تشریف لائے تو حق غالب آیا، اور باطل ہولی 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 سرنگوں ہوتا چلا گیا. الحق و زحق الباطل. حق زی حرف ہو بلند آوازہ شد. اور حق کی آواز بلند ہو گئی. ادھر سے اذان آ رہی ہے، ادھر سے تکبیر ہو رہی ہے، ادھر سے نمازیں ہو رہی ہیں، ادھر سے نعت خوانی ہو رہی ہے، ادھر نعت ہو رہی ہے، کہ ادھر حمد و ثنا ہو رہی ہے، ادھر منقبت ہوتی ہے. تو اللہ اور اللہ والوں کا ذکر شروع ہو گیا. اور اقبال پھر کہتے ہیں داتا صاحب کی شان میں، ان کی بارگاہ میں، پاسبان عزت ام الکتاب. ام الکتاب قرآن، اس کی عزت کا پاسبان محافظ داتا. واہ واہ واہ. یہ باتیں کی کسی نے؟ یہاں تقریریں کر رہے ہیں، وزیر صاحب گھنٹہ مغز کھپائی، نہ خود اس کو سمجھ آئی بات، نہ کسی اور کو سمجھ آئی. اور آگے بیٹھے ہوتے ہیں چمچے، واہ 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 واہ، کیا نقطہ بیان کیا ہے، کیا پاس بانے پہلے ہو. کم سے کم علامہ اقبال کی ہی یہ نظم پڑھ لیتے، تھوڑی سی، ساری نہیں. تو تمہیں پتہ چلتا شان کیا ہے داتا حضور کی. یہ پاسبان عزت ام الکتاب، قرآن پاک کی عزت کا پاسبان اور نگہبان، پہرے دار. اد نگاہش خانہ باطل خراب. اور ان کی نظر سے خانہ باطل کا پہلے بھی خانہ خراب ہوا، آج تا خانہ خراب ہی لگا رہا ہے. آج بھی بہت سارے بھونکتے رہتے ہیں، ادھر سے تنخواہ بھی کھاتے ہیں. ایک دفعہ ایک میٹنگ تھی ہماری، تو ہم نے شاہی مسجد کے جو تھے ماشاءاللہ خطیب صاحب، ان سے میں نے کہا کہ جناب شاہی مسجد کی کیا آمدنی ہے جس سے آپ کو یہ 17واں 18واں سکیل مل رہا ہے، اتنی بڑی بھرکم آپ کو. وہ اور علماء اکیڈمی بھی ہے، اس کا بھی پروگرام ہوتا ہے، تو دیکھیں کہاں سے آتی ہیں. شاہی مسجد کی تو آمدنی کاکھا نہیں. اس کی آمدنی کیا ہے؟ جوتوں کی. تو وہ تو جو جوتی کا وہاں ہوتا ہے نا چوکیدار، تو اس کی تنخواہ بھی نہیں ہوتی اس سے. جوتیوں کا کیا ہوگا؟ تو لہذا آپ کھا رہے ہیں داتا حضور کے نذرانے، کھاتے بھی ہو اور ٹرکھاتے بھی ہو. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، منکر ادب کھانے غرانے والے، غرغر بھی کرتے رہتے ہیں. پاسبان عزت ام الکتاب، اد نگاہش خانہ باطل خراب. اس کی نظر سے خانہ خراب رہا باطل. 1000 سال ہو گیا آج تک خانہ خراب ہے. بھونکتا رہتا ہے اور کھاتا بھی رہتا ہے. انہی کا کھاتا ہے، انہی کو بھونکتا ہے. خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت. اور پنجاب کی زمین ان کے دم قدم سے زندہ ہو گئی، کیونکہ جہاں اللہ ہوتا ہے وہاں زمین زندہ ہو جاتی ہے، جہاں اللہ نہیں ہوتا وہاں زمین مردہ رہتی ہے.
تو اقبال سے پوچھو، کم از کم مولوی صاحبان، علماء کرام، علاموں، کم از کم یہ داتا یہ علامہ سے سیکھ لو کہ کیا تقریر کرنی چاہیے۔ خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت، صبح ماہ از مہر او تابندہ شد۔ اور ہم تو تاریک رات میں تھے، کفر تاریک ہوتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے مسلمانوں کا، ان کو اندھیریوں سے نکال کے نور میں لاتا ہے۔ تو یہ اندھیری کیا تھی؟ یہ کفر کی، شرک کی، ظلم کی، جہالت کی اندھیریاں تھیں، اور ان اندھیریوں سے کیا اقبال کہتے ہیں، صبح ماہ از مہر او تابندہ گشت، ہماری صبح اسلام کی وہ سورج طلوع ہوا تو صبح آ گئی۔ عاشق و ہم قاصد تیار عشق، ہائے ہائے کیا پیغام لایا عشق کا۔ عاشق بھی تھا، کیونکہ عشق کے بغیر اتنی قربانیاں کوئی نہیں دیتا۔ ہائے ہائے عاشق بھی تھے، قاصد تیار عشق، اور تیز رفتار قاصد بھی تھے۔ وہاں سے پیر صاحب نے فرمایا جا بیٹا لاہور، بس وہاں سے اشارے ہوئے سیدھے لاہور۔ پہلے بھی آئے تھے، سوچیں پہلے آئے تھے نہیں، پہلی بار آئے، راستے کا پتہ تھا نہیں، دشوار گزار راہوں کا اندازہ تھا نہیں، پھر عشق تھا جس نے ان کو یہ ہمت دی، خدا رسول کا عشق تھا، اسلام کا عشق تھا جو جذبہ ان کے اندر بھر دیا کہ جائیں۔ عاشق لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ پاؤں میں کانٹے چبھتے ہیں، تھکاوٹ ہے، بخار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سفر حج کے بارے میں فرمایا کہ گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، نا شکریہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، یار کدھر جا رہا ہے تو شکایتیں کر رہا ہے کہ گرمی ہے، بخار ہے، تھکاوٹ ہے۔ نا بھائی شکر کر کہ انہوں نے تجھے ان راہوں پر آنے کی ہمت دی، توفیق دی۔ صبح ما از مہر او تابندہ گشت، ہماری صبح اس سورج کے چمکنے سے صبح ہماری روشن ہو گئی۔ عاشق و ہم قاصد تیار عشق، از جبینش آشکار اسرار عشق، ان کے ماتھے سے عشق کے اسرار، راز، رموز وہ آشکار ہوتے ہیں۔ آئی سمجھ؟ اب یہ دوسری اگلی جو بات جس کے لیے علامہ نے یہ شروع کیا مضمون، وہ بات ابھی باقی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے داستان از کمالش سر کنم، میں ایک داستان ان کے کمال کی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ گلشن در غنچہ نے مزمر، گلشن در غنچہ مزمر میں کنم، اور میں نے ایک کلی کے اندر پورا ایک باغ تمہیں دکھانا ہے۔ ایک کلی میں پورا کلی میں باغ، واہ۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں حضور کے ہونٹوں کے بارے میں؟ وہ لب ہیں گلہائے نازک ان کے، ہزار جڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل۔ بھائی باغوں میں تو گلاب نظر آتا ہے لیکن گلاب کے اندر باغ نظر نہیں آتے۔ سرکار کی زبان مبارک وہ ہے کہ گلاب ہے لیکن، اور گلاب بھی کہتے ہیں یار غلطی ہوگی، گلاب کیوں کو سر بستہ ہو نو رستہ، نہ خوشبو نہ حرارت،
کیوں اونچا کہوں ہے میرے آقا کا دہن پھول. اچھا کہتے ہیں داستان از کمال سر کنم، میں ان کی ایک کمال کی داستان آپ کو سناتا. گلشن در گنچا مزمر کنم، اور پورے گلشن کو باغ کو میں ایک گنچے کے اندر چھپا کے تمہیں دے رہا ہوں. نوجوان قامتش بالا چو سرو، ایک نوجوان آیا جس کا قد لمبا چوڑا اور سرو کی طرح. وارد لاہور شد از شہر مرو، اور مرو شہر جو ہے آج کل وہ رشین فیڈریشن میں ہے، تو وہاں سے وہ آیا. لمبے چوڑے قد کاٹ والا نوجوان، رفت پیش سید والا جناب، اور سید والا جناب کی بارگاہ میں گیا. تار وائن ظلمتش را آفتاب، تاکہ وہاں سے اپنی اندھیروں کے لیے آفتاب یعنی کوئی سورج لے لے کوئی.